اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ان تمام ینگ لوگوں کی جو انٹرپرینیور بننا چاہتے ہیں، جو کہ ایک بڑی تعداد آج کل بننا چاہتی ہے، بیکاز دے آر انسپائرڈ، دے موٹیویٹڈ، دے لک ایٹ دی ورلڈ اینڈ دے سی تھنگس ہیپننگ اینڈ پیپل ریئلی کریٹنگ اے لاٹ آف نیو منی۔ اور پیسہ بہرحال ایک اٹریکٹیو چیز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کو میرا خیال میں اس حقیقت کو مان لینا چاہیے بغیر کسی بحث مباحثے کے۔ تو وہ ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کام کریں، کچھ بڑا کام کریں، کچھ اپنی زندگی میں انقلاب لے کے آئیں، اس طرح کا کچھ۔ اینڈ دے وانٹ ٹو گیٹ نون آلسو کہ فلاں صاحب ہیں، دیکھیے جناب انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں کیا کمال کر لیا ہے۔ سب بڑے احسن کام ہیں، کسی میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی، 2 نشستوں میں، کہ کچھ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں۔ پہلی نشست میں تو میں نے ایک طرح سے گراؤنڈ سیٹ ہی کی تھی۔ دوسری نشست میں نے 4 باتیں کہی تھیں کہ دیکھ لیجئے، نمبر 1 کہ آپ کا مائنڈ سیٹ انٹرپرینیوریل ہے یا نہیں ہے، نمبر 2 آپ کے پاس سکلز کیا ہیں، اور وہ جو سکلز آپ کے پاس ہیں یا ایک سکل ہے یا زیادہ ہیں، ان کی بنیاد پہ آپ کس طرح کا کام کر سکتے ہیں، اپنے سکل بیسڈ یا نیٹ ورکنگ بیسڈ یا ای کامرس بیسڈ، کس طرح کا کام آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ضرور غور کیجئے کہ کبھی آپ نے زندگی میں پیسے کمانے کی کوشش کی ہے جبکہ آپ سے ریکوائرڈ نہیں تھا اس وقت، یہ بیکاز یو آر اونلی سپورٹنگ یور سیلف، یو آر ان ایجوکیشن، تو آپ نے کوشش کی یا نہیں کی، اور اگر کی تو کیا تھی، اس کی کوالٹی کیا تھی، رزلٹ کیا تھا۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہیو یو بین ایبل ٹو مینیج یور منی ویل، جو پیسے آپ کو ملتے تھے یا اگر آپ نے خود بھی کمائے تھے تو کیا آپ نے پھر اچھے طریقے سے سنبھال لیے یا نہیں سنبھال سکے۔ یہ 4 باتیں میں نے پچھلی نشست میں کہی تھیں۔ آج کی نشست میں ہم چند باتیں اور کرتے ہیں کہ یہ وہ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں کہ جس میں جب آپ انٹرپرینیور بننا چاہتے ہیں تو یہ اسیسمنٹ ضروری، کیونکہ ان چیزوں پہ اگر آپ غور نہیں کیجیے گا تو پھر آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ آپ کا جو بھی انٹرپرینیوریل انٹرپرائز ہے وہ کسی نہ کسی روڈ بلاک کا شکار ہو سکتا ہے، کسی مشکلات میں آ سکتا ہے، اور بہرحال ہماری یہ خواہش نہیں ہے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ جو کام آپ شروع کریں اس میں اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابی عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے کچھ خود سے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ 5ویں چیز جو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو ضرور اسیس کیجئے، وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی لرننگ کیپیبلٹی کیا ہے۔ کین یو لرن آن دا گو؟ آن دا گو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کرتے جاتے ہیں، سیکھتے جاتے ہیں، ادھر ادھر چلتے پھرتے بھی آپ کچھ نہ کچھ پک کرتے جاتے ہیں، رادر دین دس کہ جی نہیں میں تو بیٹھوں گا، میں کتاب خریدوں گا، میں فلاں ہوں گا، میں کورس اٹینڈ کروں گا تو پھر میں کچھ سیکھوں گا۔ تو یہ لرننگ آن دا گو نہیں ہے، اور انٹرپرینیور کے لیے بڑا ضروری ہے کہ لرننگ آن دا گو اس کی خوبی ہو، اور یہ لرننگ اس کو کتاب کی لرننگ نہیں چاہیے، شاید کچھ اس کی بھی ضرورت اس کو پڑ جائے کسی وقت، لیکن جنرلی تو دس انوائرمنٹ لرننگ، کہ وہ جیسے جیسے جو کام کرتا ہے اس سے مستقل سیکھتا رہتا ہے، جو واقعات ہوتے رہتے ہیں اس کے آس پاس اور اس کے بزنس میں اور اس کے کام میں، ان سے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں پک کر کے اور اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے، اپنی اسٹریٹجی بدلتا رہتا ہے، اپنی ٹیکٹکس بدلتا رہتا ہے، اپنے کام کی طریقہ کار بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ لرننگ آن دا گو ہے۔ تو کیا آپ میں یہ کیپیبلٹی ہے؟ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا ہے، یا آپ باؤنڈ ہیں کہ بس آپ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، دیکھیں گے، ایک فارمل انوائرمنٹ کا کوئی سسٹم ہوگا لرننگ کا، کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی مینٹور ہوگا، کوئی آپ کو سکھائے گا بٹھا کے تو پھر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ غور کر لیجئے اس بات کے اوپر۔ جو 6ٹھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پروڈکٹیوٹی میں یقین رکھتے ہیں، یعنی پروڈکٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں رہے ہیں، چاہے آپ ایجوکیشن میں ہی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اس میں زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے، یا آپ گن چن کے بس اتنا ہی ہے کہ اچھا اتنا آج کا کام تھا، اتنا یہ میں نے کر لیا ہے، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سائڈ دیکھیں نا، کالج میں جا کے تو ہوم ورک نہیں ہوا کرتے کہ کوئی میجر ہو اس کا، وہ تو آپ کی اپنی لرننگ ہے۔ اگر آپ اپنے سبجیکٹ پہ جو بھی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی دلچسپی ہے اور آپ اس پہ بہت کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، اب تو ہر سبجیکٹ پہ لاکھوں کتابیں ہیں، تو یہ پروڈکٹیوٹی ہے۔ اگر آپ وہ ایک سلیبس بھی نہیں پڑھنا چاہتے جو کتاب وہاں سے ملی ہوئی ہے آپ کو، جو آپ کو ریکمینڈڈ بک ہے آپ کی، تو یہ پروڈکٹیوٹی کی دوسری شکل ہے
جو کہ پروڈکٹیوٹی کی کمی ہے بنیادی طور پہ. تو انٹرپرینور کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پروڈکٹیوٹی کا مائنڈ سیٹ ہو، کیونکہ دیکھیے کوئی بزنس ایسا نہیں ہوگا اچھا جو کہ جس کو آپ لانگ ٹرم بڑے اچھے طریقے سے اس کو بلڈ کر سکیں، جس میں آپ ہر روز گروتھ کا نہیں سوچیں گے. میں نے ایک نشست میں مثال دی تھی نا کہ 30-40 سال سے ایک دکان ہے اور وہ بڑی نہیں ہے اور 2 بھی نہیں بنی، اور جب بچے بڑے ہوئے تو کوئی ایک آدھ بچہ اس میں مشکل فٹ ہوا اور باقی بچے اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے. کہنے کو تو بزنس تھا فیملی کا، لیکن ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا. تو گروتھ اس لیے ہر روز ضروری ہے، ہر لمحہ اس پہ سوچنا ضروری ہے. تو اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے پروڈکٹیوٹی کا یا گروتھ کا، تو پھر آپ اچھے انٹرپرینور بن سکتے ہیں. یہ چھٹی چیز ہے. 7ویں چیز ہے دیکھیے کہ کیا آپ اچھے لوگوں کو اکٹھا کر کے، یا جیسے بھی لوگ آپ کو ملتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ان کو اچھی ٹیم بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. ٹیم کا معاملہ بڑا کرٹیکل ہے. دیکھیے میں اپنے جو ہمارا کور فیلڈ ہے فارماسیوٹیکل کا، میں ہر کمپنی کو جانتا ہوں جو بڑی کمپنی بنی ہے پچھلے جب سے میں کام کر رہا ہوں، وچ از ویری لانگ ٹائم. تو اس میں سے ہر ایک کمپنی کی یہ سٹوری ہے، سملر سٹوری ہے کہ ایک ٹیم تھی جس نے کنسسٹنٹلی 12-15 سال کام کیا اور اس کمپنی کو انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اور اب وہ ایک اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ اب وہ شاید اتنی اچھی ٹیمز نہیں ہیں، اتنا اچھا ٹیم کا انوائرمنٹ بھی نہیں ہے شاید، اور نمبر اتنا بڑا ہے کہ شاید لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں پوری طرح سے. لیکن چونکہ بہرحال دیر از اے سرٹن پریزنس ان دی مارکیٹ، برانڈز بن چکے ہیں، چونکہ کمپنی ایک برانڈ بن چکی ہے، لہٰذا وہ جو نئی پروڈکٹ لے کے آتے ہیں اس کو ایکسیپٹنس مل جاتی. تو اصل کمال اس ٹیم نے کیا ہے جس نے وہ ایک پیریڈ 10 سے 15 سال کا کنسسٹنٹلی ایک بہت ہی اچھی کوالٹی کا کام کر کے، اور میں بھی اس ٹیم کا حصہ رہا ہوں، ایسی ٹیم کا. اور اس کی بڑی خوبیاں ہیں. فار ایگزامپل اس ٹیم میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی کیئر کرتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے انٹرنلی کمپیٹ کرتا ہے، لیکن بڑا ہی ہیلدی کمپٹیشن ہے. کوئی اس میں کوئی جیلسی نام کی چیز نہیں ہے، کوئی رائولری ایسی نہیں ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو اور میں ہو جاؤں. ہر آدمی دوسرے کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور خود بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ہر کسی کا فوکس نہایت شارپ ہے اور گروتھ پہ ہے اور پروڈکٹیوٹی پہ ہے اور مستقل ہے. اینڈ دے آل کائنڈ آف انکریج ایچ ادر. کوئی کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا. اگر کوئی مشکل میں آ جائے تو سب لوگ اس کو سپورٹ کرنے پہنچ جاتے ہیں کہ یار یوں کر لو، فلاں کر لو، مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں. بہت بڑی ٹیم اسپرٹ ہے یہ. دیکھیے ٹیم تو ہر جگہ کمال کرتی ہے، ٹیم ہی کرتی ہے. یہ ہمارے سنتا تھا کبھی جب ہاکی بڑی پاکستان کی بڑی گیم ہوا کرتی تھی تو کمنٹیٹر بیچ میں کسی گیم پہ شکایت یہ کرتے تھے کہ جی وہ فلاں سینٹر فارورڈ وہ اپنے لیے چلا جا رہا ہے، اس کو بال کو اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح وہ خود ہی گول کر لے اور کسی اور کو کریڈٹ نہ ملے، وہ کسی کو پاس نہیں دے رہا. تو وہ نہیں ہوتا تھا گول، اس لیے کہ بغیر ٹیم ورک کے کام نہیں ہوتے. جو ٹیم ایفرٹس ہیں وہ ٹیم ایفرٹس ہی ہیں. اور آپ کے ہمارے سامنے کرکٹ ہے اور سپورٹس ہیں اور اس کے علاوہ سارے آفیسز ہیں، سارے بزنسز ہیں. جب تک ٹیم ورک نہیں ہوتا کام نہیں ہوتے. اور ٹیم ورک کروانے کے لیے اچھے مینیجرز کا ہونا ضروری. کیونکہ دیکھیے یہ تو سرویز انٹرنیشنلی یہ گیلپ بھی کہہ چکی ہے اپنے بڑے یعنی ایکسٹینسو سرویز میں، اور بھی بہت جگہوں سے یہ بات آ چکی ہے کہ ٹیم ممبرز کا رہنا یا جانا، اس کی میجر ریزن ان کا امیڈیٹ مینیجر، کہ اگر وہ اس کا پروفائل ایسا ہے اور وہ ان کو اس طرح لے کے چلتا ہے کہ وہ واقعی سسٹین کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں تو وہ رکے رہیں گے. اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے اور وہ ان کو اچھا ٹریٹ نہیں کرتا، اچھا ٹریٹ کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو بڑا خوش رکھتا ہے. جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 چیزیں ان کو مل رہی ہیں، ایک ان کو پراپر سپورٹ مل رہی ہے اور دوسرے ان کو کوئی نہ کوئی کانسٹنٹلی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ کہیں نہیں جاتے. اور جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ نہ اس طرح سے ایڈیکویٹ سپورٹ ہے اور نہ ڈیولپمنٹ ہے، اور ایون اف سپورٹ ہے بھی تو ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. یعنی جتنے ایسے لوگ ہیں جو گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو گروتھ کا مائنڈ سیٹ نہیں رکھتے. ان کی زندگی کی خواہش یہی ہے کہ ایک میز، ایک کرسی مل جائے اور وہ اس پہ ہر روز جا کے بیٹھ جایا کریں
اور ایک سرٹن کام کر لیا کریں، کوئی ان کو لمبا چوڑا پوچھے نہیں، اور ان کی زندگی گزر جائے، وہاں سے وہ باعزت ریٹائر ہو جائیں۔ وہ لوگ وہاں رہ جاتے ہیں جو کبھی کوئی بڑا کام کر کے نہیں دیں گے آرگنائزیشن کو، اور وہ تمام لوگ جو کیپیبل ہیں گروتھ کے لیے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مینیجر کا رول ہے بیسیکلی۔ تو جب آپ انٹرپرینور بنتے ہیں تو چونکہ آپ کے تو کئی ہیڈس ہیں، آپ تو خود ہی مینیجر ہیں، خود ہی پرچیزر ہیں، خود ہی سیلر ہیں، خود ہی آپ مینوفیکچرر بھی ہیں اگر ہیں تو، خود ہی آپ اور ادھر ادھر سے جو مرچنڈائزر ہیں، اگر آپ مرچنڈائز لیتے ہیں کرتے ہیں تو مرچنڈائزر بھی آپ خود ہی ہیں، اور آپ خود ہی آرٹسٹ ہیں، اور آپ خود ہی ڈسپلے کرتے ہیں، اور آپ جو کچھ بے شمار چیزیں جو آپ خود کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کا رول مینیجر کا ہے یقیناً۔ ون آف دی رولز از مینیجر، اور وہ رول یہ ڈٹرمن کرتا ہے، یہ آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اور پوچھتا ہے آپ سے کہ کیا آپ ایک اچھی ٹیم بنا سکتے ہیں۔ اچھی ٹیم بنی بنائی نہیں آتی، آپ دنیا کے بہترین لوگ اکٹھے کر لیجئے تو بھی اچھی ٹیم نہیں بنے گی خود سے، unless somebody channelizes their energies and turns them into a good team۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے اصل میں۔ تو اگر آپ میں وہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ ایک ٹیم بنا کے چلا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس اگر کوئی فرض کیجئے اگر آپ جاب کے بعد انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں اور آپ مینیجر ہی تھے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایک اچھی ٹیم وہاں بھی بنا لیں گے، چونکہ اگر آپ نے پہلے اچھی ٹیم نہیں بنائی، جو کہ بہت مینیجرز نہیں بناتے، تو آگے کیسے بنائیں گے؟ اپنے کام میں کیسے بنائیں گے؟ اپنے بزنس میں کیسے بنائیں گے اچھی ٹیم؟ آپ کا تو وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، آپ کی وہ سوچ ہی نہیں ہے اچھی ٹیم بنانے والی۔ تو لہٰذا یہ کیپیبلٹی بڑی کرٹیکل کیپیبلٹی ہے کہ کین یو میک اے گڈ ٹیم اینڈ رن اے گڈ ٹیم اوور ٹائم۔ کیونکہ اب چلیے وہ 15 سال اگر نہیں، اب آج کل کے دور میں 15 سال از ٹو لانگ، لوگ اتنا عرصہ انتظار شاید نہیں کرتے، لیکن کچھ 4-5 سال تو چاہیے آپ کو۔ دیکھیے نا، آپ ریسنٹ ٹائمز میں بھی اگر آپ گوگل کی اگزامپل لے لیجئے، تو گوگل کے جو پرانے لوگ تھے انہوں نے بڑا عرصہ کام کیا، اور انہوں نے گرو کیا کمپنی کے ساتھ، کمپنی نے گرو کیا ان کی وجہ سے، انہوں نے کمپنی کے ساتھ گرو کیا، اور اس کے بعد کسی سٹیج پہ جا کے پھر وہ کوئی فیس بک میں چلا گیا، کوئی یاہو میں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی ادھر ادھر ہو گئے وہ لوگ۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ جو بڑے بڑے انٹرپرائزز تھے، ان میں بھی وہی ٹیم کا کانسیپٹ تھا کہ وہ ایک ٹیم تھی جس کو ہم 2-4 لوگوں کے علاوہ ہم جانتے بھی نہیں کون لوگ تھے، لیکن وہ ایک ہی ٹیم نے ایک لمبا عرصہ ان کو ایک بہت سسٹینڈ ان پٹ دی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ ایک کریٹیکل کیپیبلٹی ہے جس کو اسیس کرنا ضروری ہے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ کیا آپ مارکیٹ کے ٹرینڈز کو سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں ان پہ۔ یہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ کی آبزرویشن اچھی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں آبزرویشن کے ساتھ انالیسس بھی چاہیے۔ صرف آبزرویشن کافی نہیں ہے کہ اچھا یہ ہو گیا، اچھا یوں ہو گیا، اچھا فلاں ہو گیا، اچھا یہ رنگ بکنے لگ گیا، وہ رنگ کم ہو گیا، یہ صرف یہ کافی نہیں ہے، ایک انالیسس بھی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو کیوں چل رہی ہے، اور اگر کوئی آئیڈیا کلک کر گیا ہے تو کیوں کلک کر گیا ہے۔ اٹس ناٹ اے فلوک، جنرلی ہوتے ہیں بیچ میں تھوڑے بہت، کچھ پرسنٹیج ایسی بھی ہے جو بالکل ایسے بیکار ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ فلوک لگ جاتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے لگ جاتا ہے، زیادہ عرصے کے لیے نہیں لگتا۔ لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں انٹرپرینورشپ کی۔ دیکھیں نا، فلوک یہ ہے بنیادی طور پہ، یوں کہہ لیجئے کہ کسی نے ایک ویڈیو بنائی، وہ وائرل ہو گئی، اور ہو گئی، بس بات ختم ہو گئی، اس کے 6 دن میں 6 ملین ویوز ہو گئے، اس کے بعد پلٹ کے کسی نے پوچھا بھی نہیں اس کو، ان صاحب کو، ان صاحبہ کو کسی نے پلٹ کے نہیں پوچھا۔ لیکن کچھ ایسے کام ہیں کہ جو تیزی سے جنہوں نے گرو کیا، لیکن پھر انہوں نے سسٹین بھی کیا، اور وہ کانسٹنٹلی چلتے رہے۔ شاید ان کی گروتھ اتنی فاسٹ نہیں ہوئی کچھ عرصہ، پھر دوبارہ ایک سپرٹ آیا، پھر سٹیبل ہو گئے، پھر سپرٹ آیا، سٹیبل ہو گئے، لیکن بہرحال کانسٹنٹلی گرو کیا انہوں نے۔ تو یہ مارکیٹ کے ٹرینڈز ہیں۔ تو کیا آپ مارکیٹ کے ٹرینڈ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور اس کو انالائز کرتے ہیں، اور اس میں سے بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ 8ویں کرٹیکل کیپیبلٹی ہے جو کہ آپ کو ضروری ہے آپ کے لیے، جس کی بنیاد پہ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ بزنس میں آئیں یا نہ آئیں۔ میں مختصر سے سم اپ کر دیتا ہوں ورنہ لمبی ہو جائے گی بات پھر یہ۔ دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ میجورٹی، جو میں ہائی لائٹس چند ایک میں نے جو آپ کو پیش کی تھی اس میں سے میں نے یہ کہا تھا کہ میجورٹی آف دا پیپل وانٹ ٹو بیکم انٹرپرینور، نمبر 1۔ نمبر 2، میجورٹی آف دا پیپل جو کہ جابس کر رہے ہیں، وہ جب انٹرپرینور بنتے ہیں تو ان میں سے بڑی میجورٹی فیل ہو جاتی،
اور اسی طرح سے جو فرسٹ ٹائم انٹرپرینیورز ہیں، جو کبھی پہلے کام نہیں کیا انہوں نے اور وہ انٹرپرینیورشپ سے ہی شروع کرتے ہیں، اس میں سے بھی میجورٹی فلاپ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی اسیسمنٹ اپنے بارے میں اور مارکیٹ کے بارے میں اور پروڈکٹ کے بارے میں اور جو ان کا آئیڈیا ہے اس کے بارے میں وہ ویل پلیسڈ نہیں ہوتی۔ اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ضرور انٹرپرینیور بنیے، لیکن اپنے آپ کو اسیس کر لیجئے کہ آپ انٹرپرینیور بننے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ مینیجیریل مائنڈ سیٹ سے بالکل مختلف ہے۔ مینیجیریل مائنڈ سیٹ ایک پریڈکٹیبل انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے، ریسورسز پریڈکٹیبل ہیں، اس کے پاس ٹولز پریڈکٹیبل ہیں، اس کی اپنی انکم پریڈکٹیبل ہے، اس کے ایکسپینسز آر کورڈ بائی دی کارپوریٹ فار دی ٹیم اینڈ ایوری بڈی۔ ان پہ پریشرز نہیں ہیں، ان پہ ایک ہی کام کا پریشر ہے کہ انہیں مارکیٹ میں بزنس کرنا ہے۔ لیکن جو انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ ہے وہ انتہائی انپریڈکٹیبل حالات میں کام کرتا ہے، اور ہر روز کی کوئی نئی سچویشن ہو سکتی ہے۔ آج یہ ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، اس نے پیسے نہیں بھیجے، اس نے لیٹ کر دیا، اس نے چیز نہیں ڈیلیور کی، وہ کل آنی تھی وہ 3 دن بعد بھی نہیں آئی، وہ کسٹمر ناراض ہے، پروڈکٹ میں ڈیفیکٹ نکل آیا ہے، کچھ اور ہو گیا، فلاں فلاں فلاں۔ ایوری ڈے از اے نیو سچویشن ایکچولی، اور یہ انپریڈکٹیبل سچویشنز ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جو پریڈکٹیبل سچویشن میں بڑے اچھے کام کرتے ہیں، انپریڈکٹیبل میں فوراً ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ مینیجیریل مائنڈ سیٹ اور انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ دنیائیں ہیں۔ تو اپنے آپ کی اسیسمنٹ چاہیے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے یا نہیں ہے کہ آپ انٹرپرینیور بنیں یا نہ بنیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی، رک کے ضرورت ہے۔ اور پھر ہم نے کچھ کیپیبلٹیز کی بات کی تھی کہ یہ کیپیبلٹیز ہیں اسپیسیفکلی جو کہ ہونی چاہیے ایک انٹرپرینور کے لیے ضروری ہیں، اور اگر وہ ہیں تو پھر اس کے انٹرپرائز کی سکسیس کا امکان بہت بڑھ جائے گا، اور نہیں ہیں تو اس کا امکان کم ہو جائے گا۔ یہ ہم نے یہاں پہ یہ 3 نشستیں ہم نے مکمل کر دی ہیں کہ یہ بیفور یو ریئلی امبارک اپون انٹرپرینورشپ یہ چیزیں پہلے سے غور کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر اپنا فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں، ڈو یو اسٹل وانٹ ٹو ڈو دیٹ، اور ڈو یو وانٹ ٹو چینج گیئرز اینڈ یو وانٹ ٹو پرسیو اے جاب ایکچولی۔ یہ پھر آپ کا جب فیصلہ ہو جائے گا، پھر اگلا جو سٹیپ ہوگا پھر اللہ سے دعا کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے فیصلے میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔